حضرت شعیب علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ مدین والے کون تھے اور ان میں کیا کیا برائیاں تھیں؟ شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام سنایا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ لوط علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ جب قوم لوط کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان پر لے جانے کے بعد نیچے پلٹ کر انہیں نیست و نابود کر دیا، تو اس کے بعد ان کی بستی کے علاقہ جسے بخیرہ کہا جاتا تھا یعنی کھنڈرات، ان کے قریب ایک عرب قبیلہ آباد ہوا جس کا نام مدین تھا۔ ان کی نسبت سے یہ علاقہ مدین کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ معان شہر کے قریب تھا، جو کہ موجودہ جارڈن میں موجود ہے۔ قوم لوط کی بستی سدوم، جسے بعد میں بخیرہ کہا گیا، وہ بھی معان شہر کے قریب ہی واقع تھی۔ مدین والے کافر تھے اور تاجر پیشہ تھے۔ تمام بڑی تجارتی شاہراہیں ان کے علاقہ کے قریب سے گزرتی تھیں۔ یہ کافر لوگ ان تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹتے۔ کافی عرصہ یہ ایسے ہی کرتے رہے، پھر بعد میں انہوں نے اس لوٹ کھسوٹ کو ایک اور شکل دے دی۔ وہ ایسے کہ یہ ان راستوں پر کھڑے ہوتے، وہاں سے گزرنے والے تمام قافلوں سے زبردستی ان کے مال کا 10واں حصہ وصول کرتے اور پھر انہیں وہاں سے گزرنے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کے خون میں بسی ہوئی تھی۔ ان برائیوں کے ساتھ ساتھ مدین والے بتوں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں مالک حقیقی کی پہچان ہی نہیں تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے شعیب علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا پیغمبر بنا کے ان کی طرف بھیجا۔ انبیاء اکرام کا کام لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان میں موجود برائیوں کا خاتمہ کرنا اور ان کو اچھے برے کاموں کی تمیز سکھانا اور ان کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ سب کے سب عبادت اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو برائیاں لوگوں میں دیکھتے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ لہٰذا مدین والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ عربی نبی ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مدین والوں کو اللہ کا پیغام سنایا، جو کہ آپ سے پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم کو سناتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور میری اطاعت کرو اور میرے بتائے گئے راستے پر آ جاؤ۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ذکر ہوا: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ رب کائنات کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ اپنی برائیوں جیسے کہ ناپ تول میں کمی، ڈاکہ زنی اور لوگوں سے جبراً ان کے مال کا حصہ لینا، یہ سب چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر تم تصدیق کرو اور تم سڑکوں پر اس لیے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روک لو، اور اس میں کجی تلاش کرنے لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے اور اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ آپ ایسے انہیں اللہ کا پیغام دیتے رہے اور ساتھ انہیں ڈراتے بھی رہے کہ ذرا قوم لوط کو یاد کرو، جنہوں نے اپنے پیغمبر کے احکامات کو نہ مانا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
لوط علیہ السلام کی بستی مدین والوں کے قریب تھی اور ان کا واقعہ مدین والوں میں مشہور تھا، اس لیے انہیں ان کی مثال دے کر ڈرایا گیا۔ پر وہ کافر بھی قوم سمود کی طرح آپ کی کسی بات پر نہ آئے اور آپ کے نبی ہونے کو بھی جھٹلا دیا اور آپ کو کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں؟ اور پھر ایک دن انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ اے شعیب، اگر تو سچا ہے اور جس رب کی عبادت کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس نے تمہیں ہماری طرف بھیجا ہے، تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا تاکہ اسے دیکھنے کے بعد ہم تم پر ایمان لا سکیں۔ تو ایسا کر کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے۔ معجزہ کیا ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کے ان کے درمیان سے زندہ اونٹنی نکالنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یا دیگر معجزات۔ معجزہ کی تعریف علماء اکرام ایسے کرتے ہیں: ہر وہ امر جو خلاف عادت ہو اور انسان کی طاقت سے بالا ہو، اس میں کسی آدمی کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یعنی جسے پیش کرنے میں انسان عاجز ہو اور وہ قوانین قدرت کو توڑنے والا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب مدین والوں نے آپ علیہ السلام سے آپ کی نبوت کے سچ ہونے کا ثبوت مانگ لیا تو آپ نے انہیں کہا، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسے ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آیا، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اس بات سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل قریب تھی، ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تم اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی تم میری بات پر یقین نہیں رکھتے اور مجھ سے میری سچائی کا ثبوت مانگتے ہو۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ لیکن وہ ظالم لوگ پھر بھی کسی بات پر نہ آئے اور کہنے لگے، تم تو ان جیسے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، تو ہم ہی جیسا انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والا ہی خیال کرتے ہیں۔ ایسے یہ لوگ آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور آپ کے مقابلے پر اتر آئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں کچھ ایسے ہوا۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ ایسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ اسی طرح اپنی دعوت تبلیغ پر لگے رہے تو ہم آپ کو مدین سے نکال دیں گے۔ ان کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگر تم لوگ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو۔ لیکن انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ ہود میں کچھ ایسے ارشاد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو کہا کہ اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہیں میری قوم کا تو ڈر ہے، لیکن اس ذات کا کوئی ڈر نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے۔ اب تم اپنی جگہ اعمال کیے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اپنی قوم سے یہ بات کہنے کے بعد آپ وہاں سے آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ایسے ہوا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ان کافروں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا، جو کہ ایک ہی قسم کا نہیں تھا بلکہ کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تند و تیز ہوا سے تہس نہس کیا، ان کے بالکل برعکس مدین والوں پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا اور حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل ہی نہ چلی، جس سے گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ مدین کے سب بچے بوڑھے جوان اس سائے کے نیچے بھاگے تاکہ سائے میں جا کے گرمی سے بچ سکیں، اور ایسے وہ بادل کے نیچے پہنچ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ سب وہاں جا کے بیٹھے تو ان کے نیچے کی زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، زمین ہچکولے کھانے لگی، سب گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی آواز سے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے اور اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کو، جو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے نشانی مانگی تھی کہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، اس ٹکڑے کے ذریعے ہلاک کیا۔ اس زلزلے اور چیخ سے پوری قوم غرق ہو گئی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ ہود میں کچھ ایسے ذکر ہوا: اور جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اوندے پڑے رہ گئے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مدین والوں سے کچھ فاصلے پر تھے، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سب کے سب عذاب میں غرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دوبارہ مدین میں جا بسے، اور آہستہ آہستہ مدین کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ وہاں شعیب علیہ السلام کے ساتھ آنے والے مسلمان تھے، اور بعد میں کچھ کفار نے بھی وہاں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ ایسے مدین دوبارہ آباد ہو گیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے ہماری آج کی کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کو روکا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کریں، لوگوں سے جبراً ان کے مال کا 10واں حصہ وصول نہ کیا کریں، اور ایک خدا پر ایمان لے آئیں۔ آپ انہیں عذاب آنے تک یہی دعوت دیتے رہے، باوجود ان کی دھمکیوں کے ان کو اس برائی سے روکتے رہے۔ یقیناً ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور دوسروں کا مال زبردستی ہتھیانا ایک سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ شعیب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ان کے بعد بنی آدم کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔